اور ویسے مفتاح صاحب میں آپ سے آن اے لائٹر وے میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے معیشت کے اوپر بات کرنا، اچھے طریقے سے بڑے بڑے دلائل دینا، بنسبت اس کے کہ آج اگر وزیر خزانہ ہوتے تو اس وقت تو آپ کے پاس بالکل ٹائم نہ ہوتا، چند گھنٹوں کے بعد آپ نے وہاں پہ تقریر کرنا ہوتی. تو آپ کو لگتا ہے کسی کی دعا لگ گئی ہے کہ آج آپ وزیر خزانہ نہیں ہیں؟ میرے بھائی بہنوں کی بیوی کی شاید دعا لگ گئی ہے. یہ بات ویسے درست ہے آپ کی. آج کا دن بڑا مشکل ہوتا ہے وزیر خزانہ کے لیے. مفتاح صاحب اگر آج آپ وزیر خزانہ ہوتے تو ابھی ابتدائی نمبر تو آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے، لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، آپ کی بھی کچھ انفارمیشن ہوگی. آپ اگر آج ہوتے تو آپ کیسا بجٹ دیتے؟ کیا اسی طرح کا ہوتا جس طرح کا بجٹ اس وقت اسحاق ڈار صاحب پیش کرنے جا رہے ہیں یا اس سے مختلف ہوتا؟ دیکھیے ابھی تو پورا جب بجٹ آئے گا اور جب چھوٹے چھوٹے جو ٹیکس کے وہ نکلیں گے تو پتہ چلے گا. تو ابھی یہ کچھ کہنا ذرا سا مشکل ہوگا، لیکن میں یہ کہہ دوں آپ کو کہ میرا یہ خیال تھا کہ نہ صرف پرانا جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا جس پہ ابھی نواں جائزہ رکا ہوا ہے، نواں ریویو، نہ صرف وہ پورا کرنا چاہیے تھا اور 10th ریویو بھی پورا کر لینا چاہیے تھا، بلکہ فوراً دوسرے آئی ایم ایف پروگرام میں بھی پاکستان کو جانا ضروری ہے. لہٰذا ہم جو بھی بجٹ دینا چاہیے وہ ایک دم ٹائٹ بجٹ ہونا چاہیے، وہ ایکسپینشنری بجٹ نہیں دینا چاہیے جیسے کہ شوکت ترین صاحب نے دیا تھا کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ تمام مشکل میں پھنسا ہے. آپ نے کہا کہ ٹائٹ بجٹ دینا چاہیے، ایکسپینشنری نہیں ہونا چاہیے، آئی ایم ایف کا نیا پروگرام ہونا چاہیے. کل اسحاق ڈار صاحب نے تو واضح کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ اگلا جو پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ وہ اگلی حکومت کرے گی. مطلب یہ کہ اکتوبر نومبر سے پہلے اگر آپ کے وقت پر انتخابات ہو جاتے ہیں تو نومبر سے پہلے تو آپ بات چیت کرنا بھی شروع نہیں کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروڈنٹ پالیسی ہے؟ یہ جو آئینی پاکستان کا جو آئین ہے اس کے مطابق یہ بات کی انہوں نے، یا ابھی بھی موجودہ حکومت بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات شروع کر سکتی تھی؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ اگلی مذاکرات حکومت شروع کر سکتی ہے یا کیئر ٹیکر شروع کر سکتی ہے. میرے خیال سے مذاکرات کرنے میں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. مکمل کرنا جو ہے وہ پروگرام وہ تو میرے خیال سے صحیح بات کر رہے ہیں ڈار صاحب، کہ الیکٹڈ حکومت کرے تو وہ بہتر ہوتا ہے. آئی ایم ایف کے لیے بھی وہ آسان ہو جاتا ہے اور حکومت کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے جو مینڈیٹ لے کے آئی ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نواں ریویو جو نہیں کمپلیٹ کیا ہے ڈار صاحب نے، وہ میرے خیال سے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اچھا مفتاح صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بظاہر تو اسحاق ڈار صاحب بھی اور گورنمنٹ بھی، اور آن دا فیس آف اٹ دیکھیں بھی کہ ہم نے روپے کی قدر میں بے تحاشا کمی کی، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا، منی بجٹ بھی لے کر کے آئے. تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ یہ 9th ریویو کیوں کمپلیٹ نہیں ہوا؟ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے کل ایک یہ بھی ورڈ یوز کیا کہ یہ جو پاکستان کی جو معیشت میں یہ جو بحران ہے یا جو ایکسچینج ریٹ کے سارے معاملے، یہ ورڈ یوز کیا کہ آئی ایم ایف کے ڈرامے کی وجہ سے بھی یہ ہوا ہے. دیکھیے پہلے تو ایک چھوٹا سا حساب کر لیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے پاس $4 بلین رکھے ہوئے ہیں ریزرو میں. ٹھیک ہے، آپ کو اگلے سال جو ہے وہ $25 ارب واپس کرنے ہیں دنیا کے، جس میں سے آپ سمجھ لیجئے کہ $10-12 ارب جو ہے وہ آپ کو دنیا جو ہے وہ ری رول کر دیتی ہے. $10 ارب تو کنفیڈرری کنٹریز کے ڈپازٹ ہیں، $1-2 ارب اور بھی سمجھ لیجئے ری رول ہو جاتے ہیں. تو $12-13 ارب کا پچھلے سال آپ کو اگلے سال آپ کو واپس کرنے ہیں $12-13 ارب جو ملٹی لیٹرلز کے پیسے ہیں، دیگر انسٹیٹیوشنز کے پیسے ہیں، اور آپ کے پاس $4 بلین ہیں. تو حساب تو نہیں بیٹھ رہا نا، آپ کو کہیں نہ کہیں شارٹیج تو ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں آپ کے پیسے تو ختم ہو ہی جائیں گے. یہ سیدھی بات ہے. آپ جتنا بھی امپورٹ پہ ریسٹرکشن ڈالتے ہیں اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو پہلے بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے لیے ضروری ہے. جو اس وقت جس کو واشنگٹن آرکیٹیکچر کہتے ہیں، برٹن ووڈس آرکیٹیکچر کہتے ہیں، اس کے تحت جو انٹرنیشنل کنسنسس ہے یا انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بنا ہے، اس میں آئی ایم ایف سے نجات نہیں ہے. آئی ایم ایف از دا لاسٹ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. وہ آئی سی یو ہے، اس میں ہم کو جانا ضروری ہے کیونکہ ہم صحت مند نہیں ہیں، ہم احتیاط نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. اب جب آپ کو آئی ایم ایف میں جانا ضروری ہے تو جب آپ
جو 6 مہینے ہم نے نکال دیے کہ جہاں پہ ہم نے ڈالر سے کرنسی مارکیٹ میں کھلواڑ کیا، ہم نے 228 روپے کا ڈالر رکھا، 229 کا، ریئر مارکیٹ میں 280 ہوتا تھا، ہم انٹرونشن کرتے تھے، ہم امپورٹ پہ کوٹا ریسٹرکشن ڈالی، ہم نے ایکسپورٹس کم کر دیے، اس کی وجہ سے ریمیٹنس کم ہو گئے، اس کی وجہ سے جو مڈل ایسٹ بینکس تھے جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ری رول کر دیں، انہوں نے اپنے پیسے واپس کھینچ دیے. تو ہم اس نہج پہ آ گئے کہ اب ہم نے پورا کیا ہے IMF کی. یہ بات ڈار صاحب کی ایک دم درست ہے، حکومت کی بات بالکل درست ہے کہ اب ہم جو چیزیں کر سکتے تھے ہم نے کی ہیں، لیکن اب جو بین الاقوامی جو دوستوں سے پیسے لینے تھے، وہ جو 7 بلین کا وعدہ کر کے گئے تھے مجھے، وہ اب 6 بلین بھی پورے نہیں ہو رہے. آپ نے کہا کہ جی ایبسولوٹلی نیسیسری ہے پاکستان کے لیے IMF کا پروگرام جو ہے وہ کرنا، لیکن کل ڈار صاحب نے تو اپنی جو اگلی پالیسی ہے وہ بھی انہوں نے واضح کر دی. ان کا جو میرا جو پہلا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دیوالیہ نہ ہو، باوجود اس کے کچھ لوگ ٹی وی پہ آگے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ دیوالیہ ہو جائیں گے. کچھ میں شاید آپ تو آتے نہیں ہوں گے، آپ نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی نا، بٹ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو جائیں گے. میرا پہلا کنسرن یہ ہے کہ میں پاکستان کو دیوالیہ نہیں ہونے دوں گا، اور باقی جو بزنس ہے وہ اس کے بعد میں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو امپورٹس ہیں وہ اگلے سال بھی نہیں کھولوں گا. ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دیٹ؟ نہ کھولیں نا، امپورٹ اگلے سال نہ کھولیں، آپ امپورٹ زیرو کرنے چلیں، ٹھیک ہے. مطلب آپ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کتنا کر لیں گے؟ 2 بلین کا کر لیں گے سال میں، 3 بلین کا سرپلس کر لیں گے، 4 بلین کا کر لیں گے. آپ نے 4 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کر لیا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن چلے 4 بلین کا سرپلس کر لیا، آپ کے پاس آج 4 بلین ہے. 4 اور 4 8 بلین سے آپ شروع کریں، آپ کو 25 بلین واپس کرنے ہیں. آپ نے ری رول بھی کرا لیے 10-12 بلین، تو پھر بھی آپ کو 13 واپس کرنے. یہ مطلب اس طرح تو دنیا نہیں چلتی نا میرے بھائی. کیا پیٹرول نہیں ہوگا پاکستان میں؟ مجھے بتاؤ، کیا پیٹرول امپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا اگر ضرورت پڑی تو کیا اس کے ساتھ ایکسپورٹس بھی آ رہی ہوں گی، ریمیٹنسز بھی آ رہی ہوں گی. تو اگر ہم ملا لیں کہ ماہانہ کچھ 4.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس پلس ریمیٹنسز آئیں گی، تو ہم 4 بلین ڈالر کے قریب امپورٹ کرتے رہیں گے، جس میں تھوڑی بہت LNG بھی آ جائے گی. وہ علیحدہ بات ہے کہ رات 10 بجے کے بعد گرمیوں میں بھی آپ کو LNG نہیں ملے گی، تھوڑی بہت پیٹرول بھی آ جائے گا، دالیں بھی آ جائیں گی. مسئلہ کیا ہے پھر؟ نہیں بالکل رانا صاحب، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ 4 بلین کا امپورٹ کر رہے ہیں اور 4 بلین کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کا 0 ہو جائے گا نا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس. تو آپ نے اگر سارا سال میں 0 کر لیا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، تو پھر بھی آپ کے پاس تو 4 بلین سے آپ شروع ہوئے ہیں. آپ کو دینے کم از کم 13 بلین ہے، شاید اس سے زیادہ دینے، لیکن 13 بلین دینے. تو 4 اور 13 میں 9 بلین کا فرق ہے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اس لیے یہ جو ہے نا نئی کر لیں گے نا. اتنے عرصے سے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں، وہ بالکل جی مصطفیٰ صاحب جاری رکھیے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب اتنے عرصے سے فرما رہے ہیں کہ میرے پاس پلان بھی ہے، میرے پاس کوئی اور بھی پلان ہے، آئی ڈونٹ کیئر اگر IMF آتا ہے، میں ان کی منتیں نہیں کروں گا. یہ سب چیزیں فرما رہے تھے وہ. تو بتائیں نا کہ کیا پلان ہے. لیکن میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج جب میں وزیر بنا تھا تو اس وقت ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی. جیسے ہی ہم نے IMF کی بات کر لی، IMF سے ایگریمنٹ ہو گیا، تو آپ نے دیکھا تھا کہ 244 سے ڈالر 214 پہ بھی آ گیا تھا. وہ IMF کے بعد ڈیفالٹ کی باتیں بھی ختم ہو گئی تھی. آج یہ کیوں ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ مفتاح اسماعیل یا حفیظ پاشا یہ بات کر رہے ہیں یا شہباز رانا یہ بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ میتھ نظر آ رہی ہے. یہ ہم نہ بھی کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرف لے گئے، اس ملک کو اس میچ پہ لے گئے کہ جہاں آج یہ باتیں ہوتی ہیں. کیوں کوئی بات نہیں کرتا ہے ہندوستان کے وزیر خزانہ سے؟ کیوں کوئی بات نہیں کرتا ہے؟ یہ جو آپ نے ذکر کیا پلان بی کا ذکر جو ہے کل اسحاق ڈار صاحب نے بھی کیا. انہوں نے بتایا نہیں کہ پلان بی کیا ہے. ریئلسٹکلی آپ کیونکہ وزیر خزانہ رہے ہیں اور کسی وجہ سے اگر یہ جو نواں ریویو ہے یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، ہمیں قسط ملتی نہیں ہے اور وداؤٹ اس کے پروگرام کنکلوڈ ہو جاتا ہے، اگلا پروگرام بھی کچھ عرصے کے لیے IMF کے ساتھ ہم نہیں جاتے، ڈو یو تھنک کہ ریئلسٹکلی وی کین ریلائی آن پلان بی، یا کوئی پلان بی ہو سکتا ہے وداؤٹ IMF؟ کین وی اوائڈ پوٹینشیل ڈیفالٹ؟ نہیں، ایک ورڈ میں آنسر ہے نہیں، نو. بالکل کوئی پلان بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیں اگر جو لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ چین آ کے ریسکیو کر لے گا، اور چین نے 3-4 مرتبہ ریسکیو کرا ہے، تو اگر چین آج 2 بلین کا کمٹمنٹ کر دیتا ہے، صرف 2 بلین آج کہہ دیتا ہے چین کے ہم آپ کو نئے پیسے دے دیں گے، تو IMF کا ریویو بھی ہو جائے گا، چین سے بھی بات ہو جائے گی. تو چین 2 بلین بھی آپ کو نہیں دے رہا ہے، قطر آپ کو 1 بلین بھی نہیں دے رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پچھلے 2 سال میں 3 مرتبہ IMF کے ایگریمنٹ توڑے، 2 مرتبہ عمران خان صاحب توڑ کے گئے، پھر آگے ڈار صاحب نے یہ ایگریمنٹ خراب کیا ہے. اس حکومت کی اتنی اچھی کاوشیں ہیں،
اس حکومت نے جو بھی محنت کری ہے اس پہ یہ پانی پھیر دی ہے اس کی معاشی پالیسی نے ڈار صاحب کی. اور یہ جو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پچھلے مہینے جو ہے وہ 25% بند ہوئی ہے. آپ نے بیکاز آف یور تھریٹس ٹو ڈیفالٹ آپ وہاں پر لے گئے ہیں ملک کو جہاں پہ ملک کے اندر بہت بڑی ڈیمانڈ فار ڈالر نکل آئی ہے, جو لوگ ہولڈنگ کر رہے ہیں ڈالرز کی, جو ہیجنگ کر رہے ہیں اپنی, اور وہ ہولڈنگ اور ہیجنگ کی ڈیمانڈ نکل آئی ہے, وہ ختم ہو جائے گی تو خود بخود ڈالر بھی نیچے آ جائے گا. لیکن آپ کو صحیح ریشنل اکنامک پالیسیز پرسیو کرنی پڑیں گی. چلے مفتاح صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ بریک لیں گے. بریک کے بعد ہماری جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے بجٹ کے حوالے سے وہ جاری رہے گی. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ بجٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں, سابق وزیر خزانہ. تو مفتاح صاحب, کل جو اسحاق ڈار صاحب نے اکنامک سروے جاری کرنے کے اوپر ایک جو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے جسٹیفائی کیا جو بھی حکومت کی کارکردگی رہی. جب آپ وزیر خزانہ تھے ظاہر ہے کہ جو جی ڈی پی کا ٹارگٹ ہے وہ 5% سیٹ کیا تھا, لیکن اس مالی سال میں کوئی 0.3 جو ہے وہ ہم نے جو ترقی ہے معاشی وہ اچیو کر سکے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں دس از دا بیسٹ وی کوڈ ہیو اچیوڈ. ڈو یو اگری ود دس؟ دیکھیں, ایک تو ایک بہت تباہ کن فلڈز آئے تھے پاکستان میں جس سے سندھ میں اور بلوچستان میں بہت زیادہ نقصان ہوا. ساؤتھ پنجاب میں, کے پی کے کچھ علاقوں میں ہماری سندھ کی کپاس کی جو فصل تھی, چاول کی فصل تھی, وہ تباہ ہوئی. پیاز, مرچیں, دیگر اجناس تباہ ہوئے. اس سے اوبیسلی ایگریکلچر گروتھ پہ فرق آیا, ایگریکلچر پہ فرق آیا. تو اس میں اس کا تو حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. ساؤتھ بلوچستان میں بہت سارے مویشی مر گئے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ایک نیچرل فرق تھا. اس کے بعد جب ڈالر کو ہم نے رکھا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ جب ڈالر کو روکا ہوا تھا تو ایکسپورٹ بھی کم ہوئی تھی. آپ نے دیکھا 2-4 مہینے کافی ایکسپورٹس کم ہوئی. سپٹمبر تک ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی ایئر آن ایئر, اکتوبر سے کم ہونا شروع ہوئی. ریمیٹنس بھی تھوڑے سے کم ہونا پڑ رہے, تو وہ فرق آیا ہے. انٹرنیشنل کنڈیشنز بھی اچھی نہیں ہیں. جو ہمارے جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں یورپ خاص طور پہ, اس میں ریسیشن آیا ہے تو ادھر ہمارے ایکسپورٹرز کو مشکل ہوئی ہے. امریکہ کے اندر ایک تھوڑی سی سلونیس آئی ہے تو وہاں ہمارے ایکسپورٹرز کو مشکل ہوئی ہے. تو کافی ایسے ہیڈ ونڈز تھے کہ جس کی وجہ سے جی ڈی پی یہاں پہ پہنچی ہے. لیکن مفتاح اسماعیل, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا جو امپورٹس کا امپیکٹ ہے. اگر آپ تھوڑی بہت امپورٹس کو چلنے دیتے, آپ نے بھی پابندی لگائی پہلے مئی میں, پھر آپ نے ریگولیٹری ڈیوٹیز انکریز کر دیں. یہ تو ایک چیز جو اسحاق ڈار صاحب میں اور مفتاح اسماعیل صاحب میں کامن ہے کہ دونوں نے امپورٹس کو روکا. تو یہ جو پالیسی تھی آپ دونوں کی, جو کامنالٹی ہے, بڑی ریئر ہے. اس کا کتنا امپیکٹ آیا ہے آپ کے گروتھ ریٹ کے اوپر؟ جی, اس وقت جب میں آیا تھا تو آپ کچھ جانتے ہیں کہ 105 روپے کا ڈالر ہوتا, $105 کا برنٹ ہوتا تھا. 105 کے بھی اوپر گیا لیکن 95-100 کے درمیان برنٹ رہتا تھا. اور 3 بلین کی تو ہم نے آئل اینڈ گیس امپورٹ کری تھی کیونکہ جون کے اندر. تو اس وقت میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, تو میں نے 2 کسٹم کے چیپٹرز ہیں 84-85, اس پہ پابندی لگائی تھی جس میں نئے مشینز آتے تھے, اور ان چیزوں کو میں نے روکا تھا. کیونکہ جو ایگزسٹنگ مشینز لگے تھے ٹرف کے لونز پہ, جو 1% لون دے دیا تھا آپ نے امیر ترین لوگوں کو, اس کو بھی ہم گیس نہیں دے پا رہے تھے, اس کو بھی ہم بجلی نہیں دے پا رہے تھے. تو نئی فیکٹریوں کے اوپر پابندی لگائی تھی. لیکن اور جو ایگزسٹنگ گاڑی وغیرہ بن رہی تھی پاکستان میں, اس کو میں نے آدھی کر دی تھی. موبائل فون اور گاڑیوں کو آدھا کیا تھا, اور باقی چیزوں کے اوپر ہم نے نئے مشینز پہ پابندی لگائی تھی. اس کے علاوہ کوئی اوور آل پابندی نہیں تھی, جو اب تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے پابندی, یہ آپ بھی جانتے ہیں. لیکن اس کا آبویسلی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو جاتی ہے, اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو جاتی ہے. تو انڈسٹریل پروڈکشن اگر کم ہوتی ہے اس سے ہمارے ٹیکس ریونیو پہ بھی فرق پڑتا ہے. امپورٹ کم ہوتی ہے تو ہمارے ٹیکس ریونیو پہ فرق پڑتا ہے, اور اس سے آبویسلی انڈسٹریل پروڈکشن کم ہو جاتی ہے, اس سے تھوڑا ایکسپورٹس بھی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈالر مفتاح صاحب یہ کہنا پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا نا کہ اگر آپ یہ ریسٹرکشنز نہ لگاتے تو آپ کی جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ پازیٹیو ہوتی, اور جو سروسز سیکٹر میں گروتھ صرف 0.9% آئی ہے وہ اس سے بہتر ہوتی. تو یہ ایک ہم یہ کنکلوڈ اس بات کے اوپر کر سکتے ہیں کہ اس سال کی جو نامنل 0.3% اکنامک گروتھ ہے یہ شاید 2 یا 3% کے قریب ہوتی اگر یہ امپورٹ سے ریلیٹڈ ریسٹرکشنز نہ ہوتی. میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں. سر آپ اخبار والے ہیں, آپ جو بھی کہیں وہ حق بجانب بھی ہوگا. میں صرف اتنی گزارش کروں کہ اگر یہ نواں ریویو کمپلیٹ ہو جاتا اور جب ڈیفالٹ کے چانسز کم ہو جاتے اور ہم کمفرٹیبل ہو جاتے فارن ایکسچینج میں,
تو پھر یہ کر سکتے تھے. اور میرے خیال تھا کہ حکومت جو ہے وہ پروگریسولی آہستہ آہستہ ریسٹرکشن ہٹا دیتی اگر نوا ریویو کم ہو جاتا. کیونکہ یہ نوا ریویو نہیں ہوا اور ہم اس کشمکش تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ اگر آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان میں کرنا ہے تو ایکسپینشنری بجٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ آپ نے سٹارٹ میں بولا. اس وقت جو انڈر کنسیڈریشن بجٹ ہے 2 گھنٹوں میں تو ایگزیکٹ پوزیشن واضح ہو جائے گی, کچھ تقریباً 14,500 ارب روپے کے آس پاس بجٹ کی بات ہو رہی ہے, جو 52% بنتا ہے اس مالی سال کا جو اوریجنل بجٹ تھا. تو آپ اس آؤٹ لے کو کیسے دیکھتے ہیں اور کہاں سے کٹوتی ہو سکتی ہے جو حکومت نہیں کر سکی؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ اگر 38% یا 35% انفلیشن ہے تو حکومت کو حکومت کے افسران کی حکومت کے ورکران کی تنخواہ بڑھانی پڑے گی, پینشن بڑھانی پڑے گی. اس میں حکومت کٹوتی نہیں کر سکتی, وہ بڑی زیادتی ہو جائے گی. جس حکومت کے افسر کو آپ 1 لاکھ روپے دے رہے تھے, آج اس کی تنخواہ جو ہے وہ 60-70 ہزار کے برابر ہو گئی ہے. تو حکومت کا وہ خرچہ تو بڑھے گا ہی بڑھے گا. میں آپ کو پتا ہے کہ بڑے عرصے سے کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ NFC ایوارڈ کو دیکھیں اور جو آپ صوبوں کو پیسے بہت زیادہ دے رہے ہیں اس کو آپ کم کریں. آپ دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ ہم ٹیکس کو وائٹ کریں, پراپرٹی کے اوپر ہم ٹیکس نہیں لیتے, ایگریکلچر کے اوپر ہم ٹیکس نہیں لیتے, ہم دکانوں پر ٹیکس نہیں لیتے. آپ جانتے ہیں کہ جب دکانوں پہ میں نے ٹیکس لگایا تھا تو کیا حال ہوا تھا. تو یہ چیزوں کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے گا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ PSDP اور ADP کے جو اخراجات ہیں, اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ PSDP اور ADP کے اخراجات کیوں ہوتے ہیں, یہ اخراجات اگر کم کیے جائیں اور اس کی جگہ بسٹ کو بڑھایا جائے. اگر آپ نے ڈائریکٹ ٹرانسفرز دینے ہیں تو آپ غریب لوگوں کو ضرور پیسے دیں بسٹ کے ذریعے, اور اس کو آپ ڈبل کر دیں, ٹرپل کر دیں, جتنی آپ کے پاس جگہ ہے, اور صوبوں کو بھی بولیں کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. لیکن آپ جو ہے وہ ADP اور PSDP کے اس وقت جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, جو MNS کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, جو نالیاں بنتی ہیں, جو آپ گیس کے پائپس لگا رہے ہیں, گیس دینے کو نہیں ہے لیکن آپ گیس کے پائپس لگا رہے ہیں, یہ پروجیکٹس اگر تھوڑے سے اس وقت روک دیے جائیں تو مناسب ہوگا. اچھا مفتاح صاحب, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو اس مالی سال میں بھی ہم نے دیکھا کہ مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹے. مطلب مئی میں ریکارڈ 38% افراط زر کی شرح رہی اور ایوریج کوئی 29% رہی. جب آپ وزیر خزانہ تھے جو ٹارگٹ آپ نے اس مالی سال کے لیے سیٹ کیا تھا کوئی 11.5% تھا. اب یہ جو گورنمنٹ ہے اپیرنٹلی کوئی 21% کے قریب جو افراط زر کی شرح کا جو اگلے مالی سال کے لیے رکھ رہی ہے ہدف. تو آپ کے خیال میں ڈو یو تھنک کہ یہ 21% والا ہم یہ اچیو کر پائیں گے ہدف, یا اگلے مالی سال میں اس مالی سال کے بھی تمام مہنگائی کے ریکارڈ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں, آئی ایم 100% شور کہ اچیو کر جائیں گے. ایک تو بیس افیکٹ ہے, دیکھیں 1 جولائی سے جو تھا پچھلے سال کے ہم نے پیٹرول مہنگا کیا تھا سبسٹینشلی, اور اس کے بعد ہر مہینے مہنگے کر رہے تھے, تو اس کا افیکٹ آئے گا, بیس افیکٹ آئے گا اس کا. اس کے بعد آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو کموڈٹی سپر سائیکل تھی جس کے تحت ویٹ بڑا مہنگا ہو گیا تھا, کھاد بڑی مہنگی ہو گئی تھی, وہ بڑا سستا ہو رہا ہے دنیا میں. گیس سستی ہو گئی ہے. ہم جو 28, 30 اور $32 کی گیس دی تھی مئی کے اندر پچھلے سال, وہ آج میرے خیال سے $9 یا $12 کی ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ برنٹ آئل $105 کا تھا, وہ $70 پہ آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ود دا بیس افیکٹ اینڈ ود دا فیکٹ کہ کموڈٹی سائیکل جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, میرے خیال سے 21% انشاءاللہ ہو جائے گا, شاید انشاءاللہ 1-8% اوپر نیچے ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال سے ایک جو بہت بڑا ایک رسک ہے مفتاح صاحب آپ کے انالیسز میں, اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں کوئکلی, ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے, کہ جب IMF کا پروگرام نہیں ہوگا نومبر سے پہلے ہم مذاکرات ہی شروع نہیں کر پائیں گے ایز پر فائنانس منسٹر اسٹیٹمنٹ, تو پھر آپ کا روپیہ کدھر جائے گا, اس کا امپیکٹ آئے گا, تو پھر مہنگائی کہاں جائے گی؟ دیکھیں شبال, آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ پروگرام میں بات شروع نہ کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید گیون دا ویری ڈائر پوزیشن پاکستان کین گیٹ انٹو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر جو ہیں وہ آ کے شاید 1 سال کا اسٹینڈ بائی پروگرام کر دیں گے. یہ IMF بھی سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان کو پروگرام ضروری ہے, یہ دوسرے ممالک بھی سمجھتے ہیں. ایک اگر میں یہ بات کروں کہ امریکہ اور چائنا آپس میں ایک گیم کھیل رہے ہیں. امریکہ چاہ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ 2 بلین اس میں ڈالے, اس کے بعد وہ کام شروع ہو. چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اتنے سارے پرانے پیسے واپس ریویو کر دیے ہیں, آپ لوگوں نے اپنے پرانے پیسے بھی پیش دیے ہیں. میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں کیونکہ بریک